السلام علیکم سامعین اور ہمارے وہ ناظرین جو سوشل میڈیا پیجز پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے، اور جو پروگرام ہے وہ منشیات کا جو استعمال ہے اس حوالے سے ہے، اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ کی اور مختلف ادارے جو ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں کہ اس کی روک تھام کی جائے اور اس پہ کنٹرول کیا جائے، اور جو لوگ بھی اس طرح کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کو کیسے ریہیب، ان کو کیسے دوبارہ معاشرے کا ایک مفید شہری بنایا جائے۔ اس پہ آج گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کرنل ملک ایوب اعوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا جو تعلق ہے یہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا ایک ادارہ ہے، وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر ہیں، ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیب سینٹر، اسلام آباد۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں اپنے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے یہ بہت امپارٹنٹ سبجیکٹ جس کے اوپر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ مہیا کیا ہمیں ٹائم۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا کہ آپ اس طرح کے کسی ریہیب سینٹر سے وابستہ ہو جائیں؟ مطلب آپ کے لیے ملٹیپل آپشنز ہوں گے، آپ ایک آرم فورسز کے ایک ادارے سے ریٹائر ہوئے، ان کے بعد بڑی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں بندے کو، بٹ اس طرف کیوں آپ کا رجحان ہوا آنے کا؟ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی، اس کی بہت خاص وجہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ میرے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز تھیں، بہت سارے مواقع تھے کہ میں وہاں پہ جا کے سرو کر سکتا تھا، لیکن جب اس ادارے میں آیا اور جو لوگ یہاں پہ علاج کرا رہے ہیں، جو زیر علاج تھے، ان کی جو فیملیز کی کہانیاں سنی، اور ان کی جو مزریز ہیں، جو ان کے غم ہیں، جو ان کے دکھ ہیں، وہ سنے اور دیکھے، اور ان کو جب ان کا تجزیہ کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ ڈپارٹمنٹ، یہ شعبہ شاید ایسا ہے کہ اس پہ ان کی خدمت کر کے تو ہماری عاقبت جو ہے وہ سنور سکتی ہے۔ تو پھر ان کو جب علاج کے دوران جب جو ایک آپ کو لیول آف سیٹسفیکشن فیل ہوتا ہے، وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا آپ کو۔ اور میری زندگی میں جب میں نے اس ادارے کو جوائن کیا، اس کے بعد جو مثبت تبدیلیاں آئی ہیں تو وہ اس قدر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، جب میں نے جوائن کیا تو مجھے حج کرنے کا موقع بھی ملا، اور بہت ساری اچھی چیزیں ایسی ہیں میری لائف میں، پرسنل لائف میں، جو ان لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے میری زندگی میں شامل ہوئی ہیں۔ صحیح، مطلب سرونگ ہیومینٹی بیسک آبجیکٹو تھا آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں منشیات کے استعمال کی صورتحال آپ کے جو تجربہ ہے اس کی روشنی میں کیا ہے؟ مطلب اس میں کمی آ رہی ہے یا اس کے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ ایک جنرل ٹینڈنسی کیا ہے اس کی؟ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ اس کا جو ہمارے پاس نا UNODC کا ڈیٹا ہے، جو ہماری ANF کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے، اور بڑا اتھینٹک ڈیٹا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت دنیا میں انفارچونیٹلی 6% جو پاپولیشن ہے وہ نشے کی حالت میں آ چکی ہے، اور ہمارے ملک میں بھی اسپیشلی خصوصی طور پہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس میں یونیورسٹی کے بچے بہت زیادہ انوالو ہو چکے ہیں، اور یہ ریشو کم نہیں ہو رہی، بدقسمتی سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کا یہی جواب ہے کہ اس وقت ہماری جو پاپولیشن ہے پاکستان کی 25 کروڑ کے قریب، اس کا 6% حصہ ہماری اس منشیات کی لت میں آ چکے ہیں، اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم اویئرنیس کمپین چلائیں اور ان کو جتنا کم ہو سکتا ہے ان کو کم کیا جائے۔ عام طور پر آپ نے ذکر کیا کہ نوجوان زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں اس لت میں، تو آپ کے خیال میں عام طور پہ جو نوجوانوں کی اس طرف رغبت ہے، اس کے کیا ریزنز کیا ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ یہ میں جس بھی فورم پہ جاتا ہوں یہ بڑا سوال پوچھا جاتا ہے، اور اس کا جواب میں یہی دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ریالٹی سے قریب ترین آپ کو جواب دیا جائے۔ آپ دیکھیں ہمارے بچے جس کو ہم جن زی کہتے ہیں، یہ ہمارے 36% ہے اس وقت ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو نوجوان نسل ہے یہ 36% ہونا ہمارے لیے ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، بڑی مثبت چیز ہے، اور اس سے بڑھ کے کہ ہمارے بچوں میں پوٹینشیل سب سے زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور واقعی ہم نے دیکھا ہے۔ اب انالیسز کریں، ورلڈ ڈاٹا پہ چلے جائیں تو ہمارے جو نوجوان نسل ہے ان کے اندر پوٹینشیل باقی قوموں سے زیادہ ہے، اور
اس سے بڑھ کر یہ فیکٹ دیکھیں کہ 36% ہماری پاپولیشن کا حصہ ہیں، تو ایک بڑا حصہ ہماری آبادی کا نوجوان ہے۔ اب نوجوانی کے اندر پرابلم کیا ہو گیا ہے کہ جن زی کے جو بچے ہیں ان کا اور جو والدین ہیں ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس گیپ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں، ہماری نسل کے جو لوگ ہیں، وہ اپنی لائف میں بیزی ہو گئے ہیں، وہ اپنی معیشت کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اپنے کاروبار میں چلے گئے ہیں، وہ بچوں کے لیے کما رہے ہیں۔ اب وہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے، اور جن کے لیے وہ کما رہے ہیں، جن کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، وہ اگر خدا نخواستہ خراب ہو رہے ہیں تو ان کے کمانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو گیپ ہے ہم نے بریج کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو جو ان کے وریز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ڈپریشن ہے، وہ اپنے ساتھ شیئر کریں، اپنی چیزیں ان کے ساتھ شیئر کریں، سوشل میڈیا سے نکلیں اور آپ کے ساتھ فزیکل انٹریکشن کریں، بات چیت کریں، گپ شپ لگائیں، اپنے پرابلم ایریاز کو آپ سے ڈسکس کریں، آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں، تو ہمارے نوجوان نسل بڑی پرومزنگ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب ہم ان سے شیئر کریں گے، وہ ہم سے شیئر کریں گے، تو والدین سے زیادہ، فیکلٹی سے زیادہ ان کا کوئی بھی قریبی نہیں ہوتا جو ان کے لیے بہتر نہ سوچ رہا ہو۔ اور ہمارے بچوں کو اس چیز کا اچھی طرح یقین ہے کہ ان کے پیرنٹس ان کے لیے سب سے اچھے ہیں۔ تو جب ان سے شیئر کریں گے، ڈسٹنس ریڈیوس ہوگا، آپس کے درمیانی فاصلہ کم ہوگا، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات کو مانیں گے اور اس طرح کی جو خرافات ہے اس میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کان صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی جو ریہیب سینٹر اس حوالے سے جو منشیات کی روک تھام کے لیے یا بحالی کے لیے کام کرتا ہے، تو یہ بحالی کا عمل ہے یہ کیسے مکمل ہوتا ہے، اور ایک جو مریض ہے مکمل صحتیاب جو ہے وہ کن پروسیس سے ہو کے گزر کے وہ ایک معاشرے کا ایک فرد بن جاتا ہے، اہم فرد بن جاتا ہے اپنی؟ یہ آپ کا سوال بالکل میری جو جاب ڈسکرپشن ہے اس کے بالکل الائنڈ ہے، اور اس کا میں کمپریہنسو جواب دوں گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں اس کی وجوہات ہیں، اور اس وجوہات کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی لمبی لسٹ یہ ہے، اس میں سب امپارٹنٹ چیز جو ہے اس لمبی لسٹ میں سے، کہ ان کا ڈپریس ہو جانا، ڈپریشن میں چلے جانا، انگزائٹی میں چلے جانا، پریشانی میں چلے جانا۔ وہ پریشانی کسی کی وجہ سے ہو سکتی ہے، وہ پریشانی کاروبار کی وجہ سے ہو سکتی ہے، روزگار کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اب وہ جب اس منشیات کے زمرے میں چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ وہ ریہیب سینٹر میں آئیں اور ریہیب کریں۔ اور ریہیب جو پروسیس آپ نے بتایا وہ کوئی بہت ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، بڑی کمپریہنسو ایک موڈیول ہے ہمارا، جس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ ہم جب جو بھی منشیات سے ریلیٹڈ ایڈکٹڈ لوگ آتے ہیں، پہلے ان کو ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتے ہیں، تاکہ ان کے اندر جو ٹاکسک امپیکٹ آ چکے ہیں ان کی باڈی کے اندر ان کو ریڈیوس کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر تھیراپی ہے، اس تھیراپی میں ان کو ہم ڈی ٹاکسیفیکیشن کے دوران ان کو ہم کوئی ڈرگ سے، یہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے کہ شاید ریہیب سینٹر جو ہے اسپیشلی جو ہمارا MATRC ہے کہ اس کے اندر شاید کوئی ڈرگ ریڈیوسڈ ڈوز پہ دیا جاتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم فرام دا ڈے 1 زیرو ٹالرنس پہ جاتے ہیں، کوئی ڈرگ کا کسی قسم کا کنٹینٹ ان کو نہیں دیتے، ان کو ہم مینیج کرتے ہیں، ان کی مینٹیننس پہ چلے جاتے ہیں، ان کی مینجمنٹ پہ چلے جاتے ہیں، ان کی ہیلتھ کا خیال کرتے ہیں، اور 2 ویکس کے بعد جب وہ ڈی ٹاکس ہو جاتا ہے، اس دوران جو اس کا ایک پورا موڈیول ہے، اس کی لرننگ کا پورا موڈیول ہے، اس کے اندر ہم اس کو بات تھیراپی کرتے ہیں، 2 سے 3 دفعہ اس کو غسل کراتے ہیں کہ اس سے ڈی ٹاکس ہوتا ہے، اس کو فجر پہ جلدی اٹھاتے ہیں، اس کو ٹائمنگ ایڈجسٹ کرتے ہیں، ارلی ٹو رائز ارلی ٹو بیڈ والے کانسیپٹ میں یہ لے آتے ہیں، 5 وقت نماز کے اندر اس کی عادت ڈالتے ہیں، صبح اس کو ایک اسپرچول لیکچر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو واک کراتے ہیں، پھر اس کو شام کو ہم ایک اسپورٹس ایکٹیویٹی میں انوالو کرتے ہیں۔ دوسرا فیز آ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پرائمری ریہیب۔ پرائمری ریہیب کے دوران اس فیز میں جو ہمارا مریض ہوتا ہے وہ کلائمیکس، ریکوری کی کلائمیکس کی طرف جانا شروع کرتا ہے، اور اس دوران بھی ہماری ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے کاؤنسلنگ سیشن شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہمارے سائیکالوجسٹ ہیں وہ اپنا ان کا جو ایک اسٹرکچرڈ ایک مینیفیسٹیشن ہے اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، اور پھر ہمارے مریضوں کو اپنے انیشیل ریہیب سے ریلیٹڈ ایک پورا موڈیول ہے اس کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور پھر فائنل ریہیب ہے۔ فائنل ریہیب جو ہے وہ لاسٹ ہمارے 20 ڈیز کا ہوتا ہے، جس میں ہم ان کی فیملی کے ساتھ کالز بھی کراتے ہیں، ان کو ری انٹیگریٹ کرتے ہیں، دوبارہ سے معاشرے میں لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس دوران ہم ان کو
ووکیشنل ٹریننگ کی طرف بھی لے کے آتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہے جو کہ ایڈکشن کی وجہ سے وہ بھول چکے تھے، ان کو ریکیپیچولیٹ کریں، ان کو دوبارہ سے اسمبل کریں اور دوبارہ سے اچھے شریک بننے کی طرف لے کے آئیں۔ تو یہ ایک پورا ایک ماڈیول ہے، اور صبح سے لے کے شام تک کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اس میں تمام ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارے جو مریض ہیں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی اچھی فیڈ بیک دے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ کہاں صاحب یہ بتائیے گا کہ منشیات کے عادی جو افراد ہیں، سب سے زیادہ ان کی فیملی سفر ہوتی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے یہ ایک بہت انفارچونیٹ ہے، یہ جو آپ ایڈکشن کی جو عادت ہے، یہ جو لعنت ہے، یہ اس کے بہت بڑے منفی اثرات ایک انڈیویجول کے اوپر تو ہیں، لیکن اس کے جو پیچھے اس کے لواحقین ہیں وہ بہت سفر کرتے ہیں۔ ابھی آپ اس کی اگزامپل دیکھیں، میں جہاں بھی مختلف کالجز یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، ان کو لیکچر دیتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ کو کس طرح پیار کے ساتھ آپ کے ڈیئر ونز، آپ کے جو پیارے ہیں وہ آتے ہیں، آپ کو بوکے دیتے ہیں، گلدستہ دیتے ہیں، جوس دیتے ہیں، آپ کو گڈ گیٹ ویل سون کی وشز کے کارڈ دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ جب منشیات میں چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ رویہ مختلف ہوتا ہے کہ ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بائی چائس، اپنی چائس سے انہوں نے اس چیز کو سلیکٹ کیا ہے، ان کو کسی نے امپوز نہیں کیا۔ بیمار ہوتا ہے تو نیچرل طریقے سے ہے، آپ کے اوپر آپ کا ڈیفنس میکانزم ویک ہو گیا، آپ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل چلے گئے، وہ ایک نیچرل فینامنا ہے۔ لیکن جو ایڈکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ خود اس ایڈکشن کے اندر آتے ہیں۔ اب ان کو بارہا بتایا جاتا ہے کہ یہ ایڈکٹڈ چیزیں ہیں، ان کی طرف آپ نے نہیں آنا۔ اس کا کیا ہے، تھوڑی ٹائم کے لیے آپ اپنے آپ کو ایک پلیئر فیل کرنے کے لیے آپ پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ میں بچوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کے اندر ڈوپامین ہے جو آپ کے پلیئر ہے، وہ آپ کو ریلیز ہوتی ہے، آپ اچھا فیل کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ڈوپامین اللہ میاں نے ایسے بنائی ہے کہ آپ کی برین ایکٹیویٹی آپ کے 70-80 سال کے لیے اب سٹاک ہے۔ آپ اس ڈوپامین کو ڈرگ کی وجہ سے فڈل کر کے، خراب کر کے آپ کے برین ایکٹیویٹی کو وہ زیادہ سے زیادہ اچیو کرنے کے چکر میں مینٹل ہیلتھ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ وہ ڈوپامین آپ کی پوری ریلیز ہو جائے گی، آپ کا جو سٹاک 80 سال کا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آفٹر کپل آف ایئر، 2-3 سالوں کے بعد آپ کی زندگی اس طرف چلی جائے گی کہ وہ ڈیتھ پہ چلی جائے گی۔ اور یہی چیز جب ہمارے ایڈکٹڈ لوگوں کے جو والدین ہیں وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو جس حالت سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے بچے ہیں نا، یہ زندہ اولاد کے یہ یتیم والدین ہیں۔ ہم یہ اگزامپل دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ زندہ ہیں لیکن وہ مردہ حالت میں ہیں۔ اب ان کی جو حالات ہوتے ہیں، ان کے والدین کے اوپر جو گزر رہی ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک علیحدہ سٹوری ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں ان والدین کے ساتھ ہمیشہ سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور انہیں کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو اس نوبت پہ آنے سے پہلے اس چیز کو ایڈریس کریں، ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ڈائریکٹ رکھیں، الائنڈ رکھیں، ان کے اوپر ہر وقت آبزرویشن رکھیں۔ آپ کے بچے باہر جا رہے ہیں، مغرب سے پہلے واپس آ جائیں، اور کوئی ایسی ان کے دوست ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اوپر نظر رکھیں، اور ان کی جو کمپنی ہے خاص کر اس کو دیکھتے رہیں۔ بچوں کی اب نارمل روٹین کو چیک کریں، چھوٹے بچے واش روم میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اتنا ٹائم کیوں لگا رہے ہیں، اس کو چیک کریں، کیا وہاں پہ ویپ کی کوئی کارروائی تو نہیں کر رہے، یا کوئی اور ایسی جو ایڈکٹڈ چیزیں ہیں ان کی کارروائی تو نہیں کر رہے۔ تو بچوں کے اوپر نظر رکھیں گے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو والدین کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی اس ناگفتبے حالت سے بچنے سے پہلے بچوں کی ریمیڈیل میئر کریں، بچوں کے اوپر نظر رکھیں، تاکہ ان کے بچے اس نوبت میں ہی نہ آئیں اور ان کو اس طرح کے حالات سے کا جو ہے نا وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ کون صاحب، یہ جو ہمارا سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ ہے، جب یہ لوگ کسی ری ہیب سینٹر سے مکمل طور پہ صحت یاب ہو کے واپس اس کمیونٹی کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر آتے ہیں، تو اس وقت لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ بیسیکلی کیا ایسے افراد کو آسانی کے ساتھ قبول کر لیا جاتا ہے معاشرے میں؟ یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال اس لیے ہے کہ ہمارے پاس نا جب ہم ٹریٹمنٹ کر کے ہمارے مریض جاتے ہیں واپس اور ریکورڈ ہو کے جاتے ہیں، تو ان کا ہم نے فالو اپ کا ایک پلان بنایا ہوتا ہے۔ انہوں نے 20 دن کے بعد پہلے فالو اپ پہ آنا ہوتا ہے، اور وہ اپنی فیڈ بیک دیتے ہیں۔ یہ آپ کا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ ہمیں کیا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ ہم چونکہ ہمارا جو زون ہے نا وہ گلگت سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ ملتان تک آتا ہے،
تو ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلگت سے لے کے ملتان تک کے مریض آ رہے ہیں اور ریہیب ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اب اس میں ہر ایک علاقے کے اپنا کلچر ہے, اپنا فیڈ بیک ہے, اپنا حساب کتاب ہے. لیکن میں آپ کو جنرل اس کا آنسر دوں گا, وہ یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور وہ فل ڈٹرمنیشن کے ساتھ, مکمل مصمم ارادے کے ساتھ جب جاتے ہیں کہ ہم نے ریلیپس نہیں ہونا, دوبارہ ہم نے اس ایکٹیویٹی میں نہیں آنا, تو آپ یقین کریں کہ ان کے جو لوائقین ہیں اور سوسائٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے, ان کو قدر سے دیکھتے ہیں کہ یار دیکھو یہ ایڈکشن میں چلا گیا تھا اور یہ واپس آیا ہے اور اس نے اپنا ارادہ مکمل طور پہ مصمم ارادہ کر لیا ہے اور یہ نارمل سٹیزن بننے کے لیے پوزیشن میں آ گیا ہے. تو اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے, اس کو قدر سے دیکھا جاتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ریلیپس ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ ایکٹیویٹی میں چلا جاتا ہے, تو اس کی جو پہلے حالت تھی اس سے کئی قدر نیچے چلا جاتا ہے لوگوں کی نظر میں, خاص کر والدین کی نظر میں. کیونکہ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے ٹریٹمنٹ کرا لیا اور یہ ٹھیک ہو گیا تو گڈ, نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی حالت اس قدر ہے کہ اس کو ظاہری بات ہے کہ وہ نفرت کی نظر سے دیکھیں گے, معاشرہ بھی اور والدین. اس میں کون صاحب میری عمومی ایک آبزرویشن یہ ہے کہ جس ماحول میں رہ کے کوئی بچہ اس طرح کی کسی لت میں مبتلا ہوتا ہے, وہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اسی ماحول میں آتا ہے, وہی دوست اس کے دوبارہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, وہی معاشرہ ہوتا ہے, وہی گلیاں ہوتی ہیں. تو کیا پھر دوبارہ اس کے چانسز بڑھ نہیں جاتے کہ وہ دوبارہ جائے گا اس چیز کی طرف؟ اس میں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جب جو ہمارا پیشنٹ ٹریٹ ہو کے واپس اسی سوسائٹی میں جاتا ہے تو وہ اب ہمارا جو دیکھا گیا ہے, آبزرویشن ہماری یہی ہے, مشاہدہ یہ ہے کہ بہت سارے جو پیشنٹ ہیں اس میں, اگر میں آپ میرے سے پریسائز فگر دیکھیں تو ہمارے کوئی 60% سے زیادہ کی ریشو ریکوری کی ہے. اچھا, لیکن وہ جو 40% آپ بات کر رہے ہیں, وہ جب واپس جاتے ہیں تو وہ اس معاشرے انہی دوستوں کو, دوست تو نہیں ہے وہ دشمن ہے بنیادی طور پہ, انہی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. لیکن وہ جو 60% جن کو ہم نے برین سٹارمنگ کر کے بھیجا ہوتا ہے, ان کو ہم نے فیڈ کر کے بھیجا ہوتا ہے کہ آپ کے یہ دشمن ہیں, یہ آپ کی فالٹ لائنز ہیں, ادھر آپ نے نہیں جانا, آپ کی تباہی ہے, آپ کی تباہی ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کی تباہی ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ کی تباہی ہے, آپ کی اسپرچول ہیلتھ جو اللہ تعالیٰ سے آپ کی اٹیچمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ کے اکنامک چیزیں ہیں, آپ کی معاشی طور پہ آپ تباہ ہو جائیں گے, اور سوشل جو آپ کو سوشل سوسائٹی وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو یہ 5 فیکٹر ہیں, آپ ان کو مد نظر رکھیں تو آپ دوبارہ اس طرف نہیں آئیں گے. تو ہم نے دیکھا الحمدللہ اگر 60% ہمارا سکسیس ریٹ جا رہا ہے اس ٹائم, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہمارا جو MATRC ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ری ایپ سینٹر ہے وہ بڑی ایفرٹ کر رہا ہے, اس کا سٹاف بڑی ایفرٹ کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہ جو واپس جاتے ہیں, ایون اس علاقے میں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن یہ ایمبیسیڈر کے طور پہ بھی کام کرنا شروع ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو جو ان کے دشمن ہیں, دوست جن کو آپ کہہ رہے ہیں, ان کو یہ کنونس کرتے ہیں کہ یار دیکھو ہم رائے راستے آ گئے تو آپ بھی آ سکتے ہو, آپ بھی ہمارے ساتھ چلو, ہم آپ کی رجسٹریشن کراتے ہیں, آپ کا ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. اور اس طرح کئی کیسز ہیں جو ٹریٹڈ ہو کے آتے ہیں اور دوبارہ مریضوں کو ایسوں کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں اور ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور یہ بڑی کامیاب ریشو جا رہی ہے. اچھا, آپ کا جیسے ANF کس سے آپ کا جو ادارہ ہے وہ ایفیلیٹڈ ہے, آپ ایفیلیشن کہہ سکتے ہیں یا کوئی ڈائریکٹ اس کے اندر کام کرتے ہیں واٹ ایور, باقی حکومت کے یا مختلف جو سماجی ادارے ہیں کیا وہ بھی اس حوالے سے کوئی تعاون کرتے ہیں آپ کے ریہیب سینٹر کے ساتھ؟ یہ جو ہمارا MATRC ہے بیسیکلی یہ ANF کا ایک سبسیڈری ادارہ ہے, ANF کا ہی ادارہ ہے. کیونکہ ANF آپ کو پتہ ہے 2 پرونگ پہ کام کر رہی ہے. ایک پرونگ ہے کہ ڈیمانڈ کو کم کرنا اور دوسرا ہے سپلائی کو کم کرنا. اب جو اس پورے سینیریو میں جو بیچارے افیکٹڈ ہو گئے, جو اس نشے میں آ گئے, اب ان کا بھی ٹریٹمنٹ کرنا ضروری ہے. تو اسی لیے ANF نے MATRC کے نام پہ اسلام آباد میں ایک ادارہ بنایا ہوا اور ایک کوئٹہ میں بنایا ہوا ہے. یہ 2 ANF کے انڈر اس میں کام کرتے ہیں اور اس کی ڈومین میں آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کراچی میں ہے, کراچی میں ریہیب سینٹر ہے جو سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے, ایک پشاور میں ہے جو KP گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو یہ 2 ادارے وہ ہیں اور 2 ہمارے جو ANF کے. اس کے علاوہ بھی
جو ہماری این جی اوز ہیں وہ بھی کچھ ایسے ادارے چلا رہی ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ پیورلی اے این ایف اس کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان آرمی کی سپورٹ بھی اس کے ساتھ ہے، اور یہ ہمارا ایم اے ٹی آر سی فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کے اندر مطلب ٹوٹل پیشنٹ جو 60 ڈیز کے لیے آتا ہے اس کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور ٹوٹل ایکسپینسز اے این ایف اور آرمی اس کو بیئر کرتی ہے، اور آرمی اپنے بجٹ، اے این ایف اپنے بجٹ سے اس کو ٹریٹ کرتی ہے، اور ہمارا جو سٹاف ہے وہ بھی، اس کی بھی سیلریز جو ہیں وہ اے این ایف کے اکاؤنٹ سے جاتی ہیں، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اے این ایف ہمیں فل فنڈنگ ہمارے ادارے کو کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ہم تمام مریضوں کو فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ یس، اس میں کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ ہمیں آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ہمیں بتائیں، لیکن عمومی طور پہ ہمارا چونکہ اے این ایف کا ادارہ ہے، آپ کو پتہ ہے بڑا انسٹیٹیوشن ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم کسی این جی او کے ڈپینڈنٹ ہو جائیں یا این جی او سے کسی قسم کی سپورٹ لیں۔ صحیح ہے۔ سامعین محترم، ایک خصوصی پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے جو نشے میں مبتلا افراد اور ان کی جو بحالی کا ادارے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جس ادارے کے ایڈمنسٹریٹر جناب ہمارے آج کے مہمان ڈاکٹر کرنل ملک ایوب اعوان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ایڈمنسٹریٹر ہیں ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ری ہیب سینٹر، جو ہے اے این ایف کے انڈر یہ کام کرتے ہیں اسلام آباد میں، اور ان سے یہی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے کہ کس طرح سے افراد جو ہیں، اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل وہ اس طرح کی لت میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ مجھے کل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ ری ہیب کے ادارے میں جو مختلف ڈاکٹرز یا سائیکالوجسٹ وغیرہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، تو ان کا آپ کے خیال میں ان کا کردار جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے ایک بحالی میں ایک مریض کی؟ جی، بہت امپورٹنٹ سوال۔ اب دیکھیں ہمارا جو سٹاف ہے بیسیکلی پیوٹل فگر وہ ہے۔ اب اس کے اندر اب میں ایڈمنسٹریٹر ہوں، میں اس کے پورے انسٹیٹیوشن کو دیکھتا ہوں، لیکن میرے نیچے جو ٹیم ہے جس میں ہمارے پاس ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں جو سائیکاٹسٹ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے سائیکالوجی میں ایم فل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہمارے پاس پروفیشنل سوشل ورکر ہیں، ہمارے پاس موٹیویٹر ہیں، ہمارے پاس پیرامیڈک سٹاف ہے، ہمارے پاس سیکورٹی کا سٹاف ہے، تو یہ سارا سٹاف مل کے ایز اے ٹیم کام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سیکورٹی بھی امپارٹنٹ ہے، کیونکہ ایسے مریضوں کو سیکورٹی کا انشور کرنا، کیونکہ ٹریٹمنٹ کے دوران، ڈیٹاکسیفیکیشن کے دوران ان کا نکل جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ان کی پروٹیکشن، ان کی حفاظت بھی ضروری ہے، وہ بھی اتنی امپارٹنٹ ہے جتنا کلیننگ سٹاف امپارٹنٹ ہے، ہمارے پیرامیڈکس امپارٹنٹ ہیں، لیب ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو مینٹین کرتے ہیں، ڈیلی میڈیکل 2 راؤنڈ ہوتے ہیں، کوئی پیشنٹ کو پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سائیکاٹسٹ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ انگیج کرتا ہے، ان کو ہمارے سائیکالوجسٹ ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں، ان کے جو اپنی پریشان، ہر ایک کیس، ہر ایک پیشنٹ کی اپنی سٹوری ہے، تو اس کے اکارڈنگلی اس کا پلان بنایا جاتا ہے، اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو کنونس کیا جاتا ہے کہ جس فیلڈ میں آپ تھے، جو آپ ایک ایول ایکٹیویٹی میں تھے، اس سے آپ نکل کے اچھی ایکٹیویٹی میں آ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں، ہمارے جو سٹاف ہے وہ اپنے انہوں نے ڈومین ڈیفائن کی ہوئی ہے، تو ہماری جاب ڈسکرپشن ہے، جے ڈی ہے، جو کہ ہمیں ویل ڈیفائنڈ ہے، اور ہمارے ہیڈ کوارٹر سے ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمارے اسی پیٹرن کے اوپر، اسی پروفائل کے اوپر یہ ہم کام کرتے ہیں سارا سٹاف۔ صحیح ہے۔ کنول صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسے نوجوان جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہمارا پروگرام سن رہے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایسے افراد جو منشیات جیسی لعنت کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، یہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ میں اپنے نوجوان بچوں کو خصوصاً یہ کہوں گا کہ ایول کو ریزسٹ کریں، ہمیشہ ریزسٹ کریں۔ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ ہمارے بچے بہت گیدرنگز میں جاتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں، ان کے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک خوبصورت سی ٹرے دے دی جاتی ہے کہ اس کے اندر کینڈیز ہیں، اس کے اندر ببلز ہیں، اس کے اندر چاکلیٹس ہیں، یہ پلز ہوتی ہیں، بیسیکلی یہ پلز ہوتی ہیں، اور یہ آئس پلز ہوتی ہیں۔ وہ بچے لیتے ہیں، ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ جسٹ ٹیک 1 پل، ایک پل کھائیں، اور 7-8 گھنٹے کے لیے آپ ہائپر ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ہوتا کیا، اس کے اندر آئس ہوتی ہے، آئس کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی برین کو افیکٹ کرتے ہیں، اور جب برین کو افیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کا جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ امیڈیٹلی ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ 7-8 گھنٹے ایکٹیو رہیں گے، وہ ڈانس بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن میں نے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ پل جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے، جسٹ ٹو فیل کول
जस्ट टू फील एक Excited. आप एक्साइटेड, या आप कह लें कि आप जो है ना अपने आप को उस गैदरिंग के साथ अलाइन करने के चक्कर में वो लेंगे, लेकिन आपकी तबाही का दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो खुदारा कभी भी इन गैदरिंग्स में या किसी भी लेवल पे अपने आप को ऐसे महसूस ना करें कि शायद मैं लेफ्ट आउट हो गया हूँ, मैं सोसाइटी से पीछे चला गया। ऐसी बात नहीं है, आप सोसाइटी के साथ हैं क्योंकि आप ड्रग फ्री हैं। आप ड्रग फ्री रहेंगे तो आपकी लाइफ लंबी होगी, आप हाई अचीवर बनेंगे, एक अच्छा मकाम हासिल करेंगे। वो लोग जो आर्जी तौर पे हाई फील करने के लिए, अपने आप को कूल फील करने के लिए, अपने आप को मॉडर्न फील करने के लिए समझते हैं कि वो पिल ज़रूरी है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनकी शॉर्ट लाइफ है, वो थोड़े से बाद वो तबाही की तरफ चले जाएंगे और आप इंशाल्लाह उससे बच जाएंगे अगर आपने रेजिस्ट किया उस ईवल को। और ये जो गेटवेज हैं, खुदा इन गेटवेज से दूर है। गेटवेज कौन कौन से हैं? सिगरेट है, वेलो है, वेप है, ये नस्वार है, और इसके अलावा ये ऑक्सीजन शॉट्स हैं, और ये शीशा है। ये गेटवेज हैं, खुदा इनसे दूर है। एक सिगरेट आपको कोई ऑफर करते और आप एक्सेप्ट करते हैं तो यू आर इनटू इट। आप उन चीज़ों को रेजिस्ट करें। आप यंगस्टर हैं, आपके अंदर विल है, और जब विल है तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो इससे आप दूर रहें। कर्नल साहब, कोई ऐसा बंदा या ख़ानदान वो हेल्प हासिल करना चाहे, आपके सेंटर से मदद लेना चाहे, तो वो किस तरह से रब्ता कर सकता है? जी, ये इस तरह है कि हमारा ये MATRC, जिस तरह मैंने पहले बताया, फ्री ऑफ कास्ट है, और हमने इसके ऊपर एक प्रोसीजर रखा हुआ है कि कोई भी खुदा न खास्ता एडिक्शन में चला जाता है तो वो हमारा एक मोबाइल नंबर भी है और एक हमारा लैंडलाइन नंबर भी है। उसके ऊपर वो हमसे रब्ता करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। और इसकी जो लोकेशन है दैट इज़ MATRC हुमक टाउन के अंदर। इसकी गूगल के ऊपर लोकेशन भी मौजूद है, और गूगल के ऊपर सर्च करें MATRC तो उनको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और विदिन चंद दिनों के अंदर अंदर उनको कॉल बैक आएगी कि आप पेशेंट को लेके आ जाएं, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी कम है तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करते रहते हैं। और जो पेशेंट ज़्यादा डिज़र्विंग होते हैं हम उनको प्रायोरिटी देते हैं, और जो लोकल पेशेंट हैं उनको भी हम उसी तरह प्रायोरिटी देते हैं। और ये अक्रॉस दी बोर्ड सब के लिए, इसमें कोई किसी किस्म की तमीज़ नहीं है कि वो फ़ौज का है, ANF का है, सिविल का है, पुलिस का है। नो, ये हर एक शहरी के लिए अक्रॉस दी बोर्ड हम किसी तौर पे इसको ऑन मेरिट जो एडमिशन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब कि आप तशरीफ़ लाए और बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू जो है वो आपके साथ हुई। बड़ा ये हमारा भी कंसर्न है कि हमारे माशरे के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें वो ख़त्म हों, और अल्लाह ताला तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनको माशरे का एक अहम फ़र्द बनने की तौफ़ीक दें और इस तरह की नेगेटिव चीज़ों से बचने की तौफ़ीक दें, ख़ास तौर पे हमारी यूथ को। सामीन मोहतरम, एक खुसूसी प्रोग्राम आप समाअत फरमा रहे थे रिफ़ा FM 102.2 पे, जो मुनशियात के आदी अफराद की बहाली का मरकज़ जो है उनके तावन से आपके लिए पेश किया गया। हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर कर्नल मलक अयूब अवान साहब, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रीहैब सेंटर, जो ANF के ज़ेर इंतज़ाम जो है ये चलाया जाता है इदारा। और आज इनसे हमारी गुफ्तगू में हमें पता चला कि किस तरह से नौजवान जो इस लानत की तरफ बढ़ रहे हैं उनको कैसे ये लोग जो है बचा रहे हैं, उससे उनका सद्देबाब कर रहे हैं, उनकी रीहैब कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफ़ा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।